وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور تحقیق ہم نے قرآن کو انتہائی آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سبق نمبر 8 پڑھتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اسباق ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان اسباق میں ہم جو ایک چیز دو چیزیں سیکھ چکے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ یہاں جمع کر دی گئی ہیں تاکہ ان پر ہم دائرانہ نظر بھی رکھیں، ان کو دوبارہ سیکھیں سمجھیں، تاکہ ہمارے اندر یہ خاکہ پورا کا پورا ہمارے ذہن میں آ جائے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ اس کے لیے آپ کا زبان سے ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا صبر اور صبرو، یہاں اس کی جگہ ہم نے دوسرا لفظ لکھ دیا ہے نزل۔ تو اس کا ہم نے پڑھا تھا کہ نزل وہ ایک مرد نازل ہوا، نزلو واو الف جمع کی نشانی، وہ سب نازل ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے تا کی مثال کے ساتھ بطور تمثیل کچھ چیزیں سیکھی تھی کہ تا کے اوپر زبر، تا کے نیچے زیر، تا کے اوپر جزم اور تا کو پیش۔ تو نزلت تو ایک مرد نازل ہوا، نزلت تو ایک عورت نازل ہوئی، نزلت وہ ایک عورت یعنی جو موجود نہیں ہے، جو غائب ہے، جو کمزور ہے، جو بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اور نزلت میں نازل ہوا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نزلنا، ہم نازل ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے مضارع کے کچھ چیزیں پڑھی تھی، اس میں بطور تمثیل ہم نے 4 چیزیں سیکھی تھی۔ تا، یا، نون، الف، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی لفظ میں یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو وہ مضارع ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ کام ابھی ہوتا ہے یا آئندہ۔ تو نزل وہ ایک مرد نازل ہوا، تو تنزل تو ایک مرد نازل ہوتا ہے یا ہوگا۔ اوپر ہم دیکھیں نزلت جس میں آخر میں تا آ رہی ہے، تو ایک مرد نازل ہوا، تو یہی تا دیکھیں شروع میں آ رہی ہے، اس کا بھی ترجمہ تو ایک مرد، لیکن اب وہ مضارع بن جاتا ہے۔ تو تنزل تو ایک مرد نازل ہوتا ہے یا ہوگا، ینزل وہ ایک مرد، ننزل ہم، اور انزل میں۔ اس کے بعد ہم نے الف کے ساتھ کچھ چیزیں سیکھی تھی کہ اسی کے ساتھ جب ہم الف کا اضافہ کریں گے شروع میں تو اس کا مطلب کسی اور پر کام کرنا۔ دیکھیں نزل وہ ایک مرد خود نازل ہوا، انزل اس نے کسی اور کو نازل کیا، نزلو وہ سب خود نازل ہوئے، تو انزلو انہوں نے کسی اور کو نازل کیا، ان سب نے نازل کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہاں نزلت ہوگا تو یہاں انزلت ہے، تو میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ انزلت تو ایک مرد نے نازل کیا، انزلت تو ایک عورت نے نازل کیا، انزلت اس ایک عورت نے نازل کیا، انزلت میں نے نازل کیا، انزلنا ہم نے نازل کیا۔ صرف ال کی وجہ سے کسی اور پر کام ہو رہا ہے۔ اور نیچے دیکھیں
تا یا نون الف لیکن ان پر پیش ہے. تنزل تو نازل کرتا ہے یا کرے گا، ینزل وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا، ننزل ہم نازل کرتے ہیں یا کریں گے، انزل میں نازل کرتا ہوں یا کروں گا. اس کے بعد ہم نے تیسری چیز سیکھی تھی کہ بیچ والے لفظ پر شد ہو، اس کا بھی مطلب کسی اور پر کام کرنا. جیسے انزل اس نے نازل کیا تو نزل اس نے نازل کیا. بس اس کی نشانی یہ ہے کہ بیچ والے لفظ پر شد ہوتی ہے. علمہ اس نے کسی اور کو سکھایا. تو نزل اس نے نازل کیا، اسی طرح ہی انزلو کی طرح نزلو انہوں نے نازل کیا. نزلت تو ایک مرد نے نازل کیا، نزلت تو ایک عورت نے نازل کیا. دیکھیں چیز وہی ہے، جس طرح شروع میں تا کے نیچے زیر آ رہی ہے، ادھر بھی تا کے نیچے زیر آ رہی ہے. نزلت اس ایک عورت نے نازل کیا، نزلت میں نے نازل کیا، اور نزلنا ہم نے نازل کیا. اسی طرح مضارع میں دیکھیں چیز وہی آ رہی ہے، تا یا نون الف. تنزل تو ایک مرد نازل کرتا ہے یا کرے گا، ینزل وہ نازل کرتا ہے یا کرے گا، ننزل ہم نازل کرتے ہیں یا کریں گے، انزل میں نازل کرتا ہوں یا کروں گا. دیکھیں یہ تین چیزیں ہم سیکھ چکے. اس کے بعد ہم نے فعل مجہول سیکھا تھا، یعنی کام اسی پر ہی ہو رہا ہے. اس کی میں نے مثال دی تھی کہ کیونکہ آپ جب ماضی میں دیکھیں گے نزل شروع میں اس کے ساتھ انزل یا نزل یا اس کے نیچے بھی دیکھیں گے تو اس کے شروع والے لفظ پر پیش نہیں ہے، نہ نزل پر ہے، نہ انزل پر ہے، نہ نزل پر ہے، نہ اس کے نیچے جو الفاظ ہیں ان پر بھی پیش نہیں ہے. تو جب اسی طرح ماضی میں چاہے نزل ہو، انزل ہو، نزل ہو کہ شروع والے لفظ پر پیش ہو تو مجہول ہے، یعنی اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اب دیکھیں نزل کی جگہ نزل ہے شروع میں پیش، تو وہ نازل کیا گیا، وہ اتارا گیا. اسی طرح نزلو وہ سب اتارے گئے. نزلت تو ایک مرد اتارا گیا. نزلت تو ایک عورت. نزلت وہ ایک عورت. نزلت میں اور نزلنا ہم. اسی طرح دیکھیں الف کے اوپر بھی پیش ہے، یعنی ماضی میں شروع والے لفظ پر پیش ہوگا تو کام اسی پر ہو رہا ہے. انزل اگر انزل ہوتا ہے اس نے نازل کیا، اور انزل وہ نازل کیا گیا، معنی وہی ہے. انزلو وہ نازل کیے گئے. انزلت تو نازل کیا گیا. انزلت تو ایک عورت نازل کی گئی. انزلت وہ. انزلت میں. انزلنا ہم. اسی طرح تیسرے میں نزل یعنی نزل اگر ہوتا ہے اس نے نازل کیا، اور نزل وہ خود نازل کیا گیا، وہ خود اتارا گیا. نزلو وہ سب اتارے گئے. نزلت تو اتارا گیا. نزلت تو ایک عورت اتاری گئی. نزلت وہ اور نزلت میں اور نزلنا ہم. اس کے ساتھ ہم نیچے مضارع میں آتے ہیں. مضارع میں کیونکہ شروع میں پیش آ رہا ہے، دیکھیں دوسرے نمبر میں تنزل کے بعد دوسری جو لائن ہے تنزل، یا تیسری جو لائن ہے تنزل، ان کے تا یا نون الف میں شروع میں پیش آ رہا ہے. ماضی میں تو شروع میں پیش نہیں آ رہا تھا، تو اس کی نشانی یہ تھی کہ جب شروع میں پیش آ جائے تو مجہول ہے. تو مضارع میں کیونکہ تا یا نون الف پر پیش آ رہا ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ شروع میں پیش ہو، آخری لفظ سے پہلے زبر ہو. آخری لفظ کیا ہے؟ لام. آخری لفظ سے پہلے زا ہے، اس کے اوپر زبر ہے. دیکھیں شروع میں دوسری لائن میں دیکھیں تنزل ہے، یہاں شروع میں دیکھیں تنزل ہے، تو یہاں تنزل یعنی آخر سے پہلے زا پر زبر. تو
تو ایک مرد اتارا جاتا ہے یا اتارا جائے گا. دوسری لائن میں دیکھیں تنزل ہے تو یہاں مجہول کی دوسری لائن میں تنزل یعنی آخر سے پہلے زبر ہے. شروع میں پیش ادھر بھی ہے دوسری لائن میں بھی، لیکن یہاں شروع میں پیش ہے لیکن آخر سے پہلے زبر ہے. تو آپ یہاں جتنے بھی الفاظ ہیں اس میں دیکھیں شروع میں چاہے پیش ہے نون پر، تا پر، یا پر، الف پر، لیکن آخر سے پہلے زبر ہے، تو اس کا مطلب یہ مجہول ہے. تو تنزل تو نازل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ینزل وہ، ننزل ہم، انزل میں. اسی طرح تنزل وہی آ رہا ہے، ینزل، ننزل، انزل. اسی طرح تنزل دیکھیں آخر سے پہلے زبر ہے. اگر تنزل ہوتا تو نے اتارا، تو ایک مرد اتارتا ہے یا اتارے گا. دیکھیں تو تنزل تو ایک مرد اتارا جاتا ہے یا اتارا جائے گا. ینزل وہ اتارا جاتا ہے یا اتارا جائے گا. ننزل اور انزل ہم اتارے جاتے ہیں یا اتارے جائیں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. دوبارہ ماضی میں شروع میں پیش نہیں ہے، اگر پیش ہو تو مجہول، اس کے اوپر کام. مضارع میں کیونکہ پیش بھی آتا ہے تو آخر سے پہلے زبر ہو تو مجہول. اس کے بعد 6 الفاظ ہم نے سیکھے تھے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، ہوا، ہم، کیا، کم، یا اور نہ. ہوا کا ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ہو بھی ہوتا ہے، ہا کے نیچے زیر بھی ہوتی ہے، ہا کے نیچے کھڑی زیر بھی، ہا پر الٹا پیش بھی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ ایک مرد. اب اشارہ بنانے کے لیے کبھی اس کو یا اس کا، تو ہوا وہ، اب قلم ہو اس کا قلم، ہم وہ سب، قلم ہم ان سب کا قلم، رب ہم ان سب کا رب. کیا تیرے لیے آتا ہے، رب کا تیرا رب. کم تم سب کے لیے، رب کم تم سب کا رب. یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ہوا اور ہم میں جو ہا ہے نا، یہ اردو میں ہم وہ والی استعمال کرتے ہیں، وہ. تو اس میں بھی ہوا بھی وہ اور ہم بھی وہ سب. کیا اور کم تم، تو یا میرے لیے استعمال ہوتی ہے، ربی میرا رب، اور نہ ہمارے لیے، ربنا ہمارا رب، نبینا ہمارا نبی. تو یہ ایک تارانہ نظر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ آگے ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ